بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں 4۔ جی ہاں، بہت ہی اہم سٹوریز ہیں۔ پہلی سٹوری یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کیس کی نظر ثانی سماعت ہو رہی ہے۔ وہاں پہ جناب یہی کیس یہاں پہ اٹکا ہے کہ براہ راست نشر کیا جائے۔ اب حکومت نے آ کے بھی اپنا اس میں ان پٹ دیا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ بڑے دلچسپ بحث ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ذرا کہ آپس کے بیانات نہیں مل رہے، شیخ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، فواد چودھری صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ چکر کیا ہے؟ تیسری سٹوری یہ کہ لانگ مارچ کا رخ اسلام آباد کی طرف کیا جائے گا یا پنڈی کی طرف کیا جائے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور چوتھی سٹوری یہ ہے کہ پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے، کچھ تو ہونے جا رہا ہے، کب ہونے جا رہا ہے، کون نیا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے، اور اس سلسلے میں سٹوری بریک کرنے پر ایک ٹی وی چینل کو پیمرا کا نوٹس کیوں آیا ہے؟ کچھ ہے تو صحیح، کچھ دال میں کالا ہے یا ساری دال کالی ہے؟ آج جناب آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کی نظر ثانی سماعت ہو رہی ہے۔ 10 رکنی بینچ جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں وہ سماعت کر رہا ہے۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود بھی ابتدا میں دلائل دیے، ان کے وکیل بیمار تھے، اس وجہ سے ان کو اجازت دی سپریم کورٹ نے کہ اپنے دلائل دیں۔ اس میں انہوں نے بار بار یہی کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کیس براہ راست نشر کیا جائے۔ خیر یہ ایک ایسا مطالبہ تھا، فیصلہ عدالت عظمیٰ نے کرنا ہے، اس بینچ نے کرنا ہے 10 رکنی جو لارجر بینچ بنا ہوا ہے یا فل کورٹ جو ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے، آپ کا اسی بندے پر وہ اس وقت سائل ہیں نا، اس وقت وہ جسٹس کی حیثیت سے نہیں بلکہ وہ سائل کی حیثیت سے ہیں، ان کو انصاف چاہیے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے جو میرا کیس ہے وہ ٹی وی پہ نشر کیا جائے، یعنی اسلام آباد سے لے کر گوادر تک، گوادر سے لے کر کشمیر تک، کشمیر سے لے کر کراچی تک، لاہور تک، وہاں خیبر تک، سب کچھ جو ہے نا سب کچھ دیکھے، ہر بندہ دیکھے، ذرا پتہ تو چلے کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی، ذرا پتہ چلے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کون سے ایسے قومی راز چھپے ہوئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں کہ وہ خود چاہ رہے ہیں جناب میرا کیس جو ہے نا نشر کیا جائے۔ اب حکومت ٹپک پڑی ہے، انہوں نے کہا اپنا ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب، انہوں نے کہا ہے جناب کہ نہیں یہ تو بالکل ہی غلط ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ اسی طریقے سے مطلب میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہم اسی وجہ سے وہ دیکھیں کراچی میں کھڑے ہو کے ویڈیو لنک پہ دلائل بھی سنتے ہیں، گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ کرتے ہیں، اس طرح سے پہلے تو نہیں، ورلڈ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اس طریقے سے۔ تو گوادر میں بیٹھا ہوا بندہ اگر وہ یہ چاہے کہ ہماری سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، اگر یہاں پہ کوئی وکیل غلط کرتا ہے تو وہ بھی ان کے پاس جانا چاہیے، اگر کوئی جج غلط کرتا ہے تو وہ بھی ان کے پاس جانا چاہیے، تو اس میں پردہ کیسا؟ تو بات تو بڑی لاجیکل ہے۔ بات یہ ہے نا کہ اگر ایک بندہ، اچھا بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے یہاں پر، ایک بندہ جس پہ الزام ہے وہ خود یہ چاہ رہا ہے کہ میرا کیس اوپن کرو، سب کو دکھاؤ، نشر کر دو ٹی وی پر، کہتے ہیں نہیں نشر نہیں کرنا۔ بھائی اگر انہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں تو نشر کریں، مجھے بھی پتہ چلے، باقیوں کو پتہ چلے، وہ جناب کشمیر سے کراچی تک، خیبر پختونخوا کے وہ دور دراز علاقوں تک، پنجاب کے دور دراز علاقوں تک، گوادر تک، سب کو پتہ چلے، ٹھیک ہے نا، کہ کیا غلط ہوا ہے۔ لیکن بڑا عجیب و غریب یہاں پہ سسٹم ہے کہ حکومت آ گئی کہ جناب وہی حکومت جو اوپن بیلٹ کے حق میں تھی، خیر وہ بھی ادھر ہی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس تک، کہ جب ان کی سیٹ اب وہ اوپن بیلٹ کے حق میں نہیں ہے، اب وہ خفیہ بیلٹ کے حق میں ہے، اور اسی طریقے سے وہ فارن فنڈنگ میں بھی چلی گئی۔ ادھر بھی کہا کہ جناب آپ کو نا خفیہ ہی وہ کرنا چاہیے، آپ کو خفیہ، یہاں پہ فارن فنڈنگ بھی کتنی درخواستیں دے چکی ہے کہ یہ خفیہ سماعت ہونی چاہیے۔ بھائی کچھ تو اوپن ہونے میں یا نشر ہونے میں یا اوپن کورٹ میں ہونے میں کچھ تو ایسا چکر ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو دھول چاٹنی پڑے گی، کہ خود سائل کہہ رہے ہیں، خود وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ خود ملزم کہہ رہے ہیں جن پہ الزام ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرا کیس نشر کیا جائے ٹی وی پر، اور جناب جنہوں نے ریفرنس بھیجے تھے، جنہوں نے کیس بنا تھا، نہیں ریفرنس یہ اس کو نا ٹی وی پہ نہیں نشر کرنا۔ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ حکومت جو کبھی کہتی ہے جو اوپن آئے نا،
اور باقیوں کو کہتے ہیں اسٹے کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں. اب وہ خود بار بار اسٹے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. اب وہ جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہاں اوپن کریں. اب چیئرمین سینٹ کے وقت جو ہے نا ان کو پتہ ہے اپوزیشن کے ممبران زیادہ ہیں, وہ کہتے ہیں ادھر اوپن نہ کریں, ہو سکتا ہے ہمارا کوئی داؤ لگ جائے یہاں پر. ٹھیک ہے, تو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں, کچھ دوست ہیں, میں آج وہ بتانا ضرور میری مجبوری ہے کہ میں وہ بتانا چاہوں گا. 2-4 اس طرح کے بھی بندے ہیں جو میرے ساتھ نا واٹس ایپ پہ ہیں, وہ بڑا اوپن, وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے ان کو بلاک نہیں کیا, کروں گا بھی نہیں, کیونکہ یہ ان کی اپنی اخلاقیات ہے. جو وہ جناب انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی ہوتی ہیں, تو اس طریقے کی لینگویج استعمال کرنا شروع کر دیتے. میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں میں اسی طرح سے بتاؤں گا کہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدقسمتی کوئی ایسی ہے کہ اس جماعت سے جو بیٹھا ہوا بندہ باہر بھی ہے, اس پہ بھی اس یورپ کی تہذیب کا اثر نہیں ہو رہا, وہ اسی طرح بدتمیز ہے. تو مطلب میں اسی طریقے سے بتاتا رہوں گا کہ جب تک ان کی بدتمیزی کو تہذیب میں اللہ کرے گا, ان کو میں چاہوں تو میں واٹس ایپ پہ بلاک بھی کر سکتا ہوں, لیکن نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بدتمیزی بتاتا رہوں, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کی بدتمیزی بتاتے بتاتے اس کبھی نہیں کہیں گے کہ میں نے ان کو کوئی بدتمیزانہ لہجے میں جواب دیا ہو, کبھی نہیں کہیں گے. ان کی دلیل نہیں ہوتی. دلیل آئی تھنک کہ دلیل ایسے لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں. بس وہ بیچارے جو ہے نا, یہ بدقسمتی ہے کہ جو یہاں یورپ میں بھی بیٹھے ہیں, چاندے کیسے لوگ ہیں جو مطلب اس طریقے سے. اب میں کیا کہوں, چلیں آگے بڑھتے ہیں جناب. آج ہے جناب کہ شیخ رشید صاحب نے کیا فرمایا. شیخ رشید, اچھا یہ بڑی نا عجیب سی کشمکش, عجیب سا تذبذب ہے. کیا بات ہے میں کہتا ہوں, ٹھیک ہے. شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ وہی 17 لوگ جو بکے سینٹ میں یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ صاحب کے الیکشن میں, ان کے بقول جو بکے وہی ضمیر فروش. پتہ ہے ہمیں, وزیر اعظم صاحب کو ان کے تمام کے ناموں کا پتہ ہے جنہوں نے 17 نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. ان 17 میں سے 13 تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بکے ہیں, کروڑوں لیے ہیں, 8-8 10-10 کروڑ لیے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو پتہ بھی ہے, لیکن نکال نہیں سکتے, کیونکہ اگر ہم ان کو نکالیں تو ہماری حکومت دھڑام سے نیچے گرے گی. بھائی حقیقت یہی ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے تو 1-2 دن پہلے الیکشن سے پہلے ان کے گیٹے گوڑے بھی پکڑے گئے. اسی وجہ سے ان کو گارنٹی بھی دی گئی بھی آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ ہمیں ووٹ دے دو اعتماد کا. پھر بھی کچھ کو اغوا بھی کرایا گیا, تب اس کو لایا گیا, تب بھی اب کہہ رہے ہیں بہت سارے سورسز کے بندے تب بھی پورے نہیں ہوئے تھے. ٹھیک, اور اسی طرح سے 178 برابر کر لیے گئے. اچھا, اب یہ تو معاملہ ہے شیخ رشید صاحب کا. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کو ناموں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے, اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ نکال دیتے. پہلے یہ صلاح کر کے آیا کریں, کابینہ کے 2 ممبران جب باہر آئیں وہ کس قسم کا بیان دیں, آپس میں تو ملے. لیکن حالت یہی ہوتی ہے جناب, اسی طرح سے جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے, اس میں آپ ووٹ گن رہے ہیں, اس میں آپ نوٹ گن رہے ہیں, اس میں آپ نوٹوں کے تھیلے بھر رہے ہیں, آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے. وہ ویڈیو آ گئی, تحریک انصاف نے جاری کر دی وہ ویڈیو, اور جیسے ہی وہ ویڈیو آئی تو اس میں وہ بندہ پکڑا گیا جو اس وقت وزیر قانون تھا خیبر پختونخوا کا, پی ٹی آئی حکومت کا. اب اس کے بعد انہوں نے یو ٹرن لے لیا, انہوں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب نے اس وقت یہ ویڈیو نہیں دیکھی تھی. لوگوں نے کہا کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے تو ویڈیو دیکھی تھی, انہوں نے خود کہا تھا کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ نوٹ گن رہے ہیں, جس میں آپ جو ہے نا پیسے گن رہے ہیں اور تھیلے بھر رہے ہیں پیسوں کے. تو پھر اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تھی تو پھر انہوں نے یہ بیان کیوں دیا تھا. خیر اس کا کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے اچھا اسی وزیر قانون کو, اس بندے کو وزیر قانون لگائے رکھا 2.5 سال تک, جو خود نوٹ گن رہا تھا اس ویڈیو میں. اچھا پھر وہ وزیر قانون صاحب وزیر قانون سے وہ فارغ ہو گئے, کیونکہ اتنا بیک لیش آیا, اتنا ریئیکشن آیا لوگوں کا. فارغ ہونے کے بعد پھر سے انہوں نے ملاقاتیں کی جناب محمود خان صاحب سے, اور پھر سے اسی طریقے سے انہوں نے ملاقات کی, اور پھر سے جناب وہی جو ہے نا ان کی وہی ہاتھ ملانا اور وہی جفیاں, اور وہ کیونکہ سینٹ کا الیکشن آ رہا تھا, ان کو منانا تھا کہ جناب انہوں نے. تو کدھر گئی وہ اخلاقیات, کدھر گئی وہ شفافیت, کدھر. تو بات یہ ہے کہ میں ہر صورت میں
100% اس جماعت یا اس بندے کا وہ جو نظریہ ہوگا اگر وہ صاف شفاف ہے تو جناب ہم اس پہ تجزیہ. آپ یہ لوگوں کو بے وقوف نہ بنائیں نا کہ ہم تو بڑے صاف شفاف ہیں اور سارے چور وہی تھے, اور کام ان سے ڈبل کر کے آپ وہ کریں جو آپ کہیں کہ جناب انہوں نے یہ کیا تھا, آپ ان سے 10 قدم آگے بڑھ کے کریں. آپ کہیں کہ جناب انہوں نے یہ کیا, آپ اس میں ان سے 20 قدم آگے بڑھ کے کریں. تو بات یہ ہے کہ یا تو ہو نا کہ جن جو پیرامیٹرز آپ نے اپنے لیے طے کی, یا تو پھر آپ اپنے کارندوں کو, اپنے کارکنوں کو, اپنے ووٹرز کو, اپنے سپورٹرز کو سیدھی سیدھی بات بتا دیں. جس طرح سے شیخ صاحب آج بتا رہے ہیں کہ بھائی جب ہمیں ان کو سوٹ کرتا تھا اوپن بیلٹ, سیکرٹ بیلٹ, تو وہ کہہ رہے تھے آج ہمیں سوٹ کرتا ہے, تو ہم تو بس بات یہ ہے نا. تو آپ سیدھی سیدھی بات بتا دیں کہ سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے بھائی, کہا کچھ اور جاتا ہے, کیا کچھ اور جاتا ہے. آپ اپنے کارکنوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں, ناکام, ٹھیک ہے نا, خیر ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے, خیر سے ماشاءاللہ ادھر آپ کامیاب ہیں, اور عوام کو تو جنرل عوام کو تو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. لیکن اب بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طریقے کی بات کر رہے ہیں, یا تو آپ کہیں نا کہ بھائی جب اقتدار میں بندہ آتا ہے نا ادھر کچھ اور معاملات ہوتے ہیں, ٹھیک, جیسے ہم باہر اپوزیشن میں یا جیسے ہم جلسے میں ہوتے ہیں یا جیسے ہم کنٹینر میں ہوتے ہیں تو بہرحال ادھر کچھ اور معاملات ہوتے ہیں. تو ادھر کنٹینر کا اور باہر کا ماحول اور ہوتا ہے, سیاست کا اندر کا حکومت کا ماحول اور ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے ناراض نہیں ہونا, یہ ہماری نہیں, ان کو آپ اسی طرح سے بیوقوف بنائے رکھو اور کام وہی. یہ تو پھر مجھے رانا ثناء اللہ صاحب والی بات ہو گئی کہ بھائی جو ہے نا وہ کیا کہتے رہتے ہیں عام طور پہ کہ بھائی جو ہے نا وچو وچو کھائی جاتے اتو رولا پائی جا, پتہ نہیں اس طرح سے وہ کوئی بڑا زبردست انداز میں پنجابی میں کہتے ہیں. تو وچو وچو کھائی جاتے اتو رولا پائی جا, یہ وہی والی بات ہے کہ بھائی آپ وچو وچو وہی کر رہے ہیں جو بالکل روایتی ہے, اور اتو اتو آپ رولا پا کے اور رولا ڈال کے اور اس طریقے سے مطلب آ جائیں. جناب لانگ مارچ پی ٹی ایم کا اجلاس ہوا, اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی نامزد کیا گیا متفقہ طور پہ سینٹ کے چیئرمین کے امیدوار کے طور پر, اور بہت ساری باتیں, اور لانگ مارچ پہ بھی بہت سیر حاصل قسم کی گفتگو اور بحث ہوئی ہے. تو لانگ مارچ میں جناب کہ اس طریقے سے 26 مارچ کو پورے ملک سے روانہ ہوں گے قافلے. سب سے بڑا قافلہ کراچی سے روانہ ہوگا, باقی بھی ملک سے, پنجاب سے, خیبر پختونخوا سے, بلوچستان سے, سندھ سے روانہ ہوں گے. 30 مارچ کو باقاعدہ ٹائمنگ بھی دی گئی کہ اس ٹائم تک غالباً 3 بجے ہے یا کتنا, تو وہ یہاں پہنچے گا. اور اس طریقے سے اس دوران نواز شریف صاحب نے ایک مشورہ دیا, کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں طے ہونی ہیں نا, ابھی بہت سارے پروس اینڈ کانز, ابھی بہت سارے وہ چیزیں طے ہونی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کا جو رخ ہے, میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کا رخ اسلام آباد کی بجائے پنڈی کی طرف کیا جائے, راول پنڈی کی طرف. یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر شاہراہ دستور یا ڈی چوک یا جہاں فیض آباد یا اس طرف آنے کی بجائے جی ایچ کیو کی طرف موڑ لیا جائے. ان کا ایک مشورہ تھا. اچھا, اس مشورے کو انڈورس کیا, سیکنڈ کیا مریم نواز صاحبہ نے. تو پھر ڈیفینیٹلی پھر تو اس کا مطلب ہے نون لیگ نے کر لیا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لاجک پیش کی کہ جناب ان کو یہ تو ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کٹ پتلی ہیں, تو خیر بلاول صاحب بھی کہتے رہتے ہیں, اصل جو ان کو لانے والے ہیں ان کے خلاف کرنا چاہیے. یہ والی صورتحال ہونی چاہیے. یہ کیا ہے, یہ کیا. اچھا, اب نا ایک بڑی دلچسپ سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. دلچسپ بھی ہے, اور اس صورت میں کہ جب پی ڈی ایم کے اندر انہوں نے کچھ کہتے ہیں کہ جی صبر کا مظاہرہ کیا, زرداری صاحب کو چانس دیا گیا. اب اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کے چیئرمین بننے کے وقت بھی ان سے ہاتھ ہو جاتا ہے نا, پھر پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کے اندر بہت ہی زبردست قسم کے پریشر میں آ جائے گی, اور وہ کہے گی کہ دیکھو جی ادھر آپ کے فائنلی آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گئی ہے. اگر وہ جیت جاتے ہیں تو میں نے کل کی ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے پھر تھوڑا سا کچھ اور صورتحال ہو, لیکن اگر وہ ہار جاتے ہیں یہاں پر تو پھر پیپلز پارٹی بذات خود بڑی پریشر میں آ جائے گا. کہیں گے آئیں جی اب فل فلیج فارم میں جو ہے نا آج آ جائیں, دھرنے پہ آ جائیں, اور اسی طریقے سے لانگ مارچ میں آ جائیں, اور اس طریقے سے اب ہم فائنل راؤنڈ کھیلیں. یہ بڑا امپارٹنٹ باتیں ہیں یہ. اس طریقے سے اب آ جائیں جناب پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے. پنجاب میں بہت آپ بھی سن رہے ہیں, میں بھی ویڈیوز کر رہا ہوں, باقی بھی تجزیہ کار آپ بھی سن رہے ہیں جناب کہ بھائی وسیم اکرم پلس صاحب کی چھٹی کرائی جا رہی ہے. اچھا, بلاول صاحب نے خود کہا کہ ہم نے کب لانا ہے, کہاں لانا ہے تحریک عدم اعتماد, یہ ہم بتائیں گے. اچھا, اس طریقے سے کہا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جناب وسیم اکرم پلس صاحب کی چھٹی کرائی جائے. اچھا, ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جناب کسی طریقے سے ایسا ہو جائے
کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو وزارت عظمیٰ دی جائے، اب اندر کی باتیں بہت ساری ہیں نا، تو اس طریقے سے ہم اور نون لیگ اور یہ سارے ان کے ساتھ ہوں۔ اب بڑی ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، محمد مالک صاحب نے اپنے شو میں ایک 3 نام جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ ان 3 ناموں پہ غور ہو رہا ہے، راجہ بشارت صاحب، علیم خان صاحب اور ہاشم جمع بخت۔ اچھا، اس میں جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے وہ راجہ بشارت صاحب ہے، کیونکہ ارشد شریف صاحب نے بھی ایک آدھ دن پہلے راجہ بشارت صاحب کی تصویر ٹویٹ کر کے اوپر لکھا کہ واٹ از دا پورٹ فولیو آف راجہ بشارت۔ تو یہ لکھنے کا کوئی تک کیا تک بنتی تھی؟ یہ کچھ اشارہ تھا نا، کچھ تو تھا کہ جس کے اچھا یہ بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب طویل ہو، بھائی میں نہیں کہہ رہا، وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کے قریب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ جو آپ کے قریب ہیں، جو ان کے قریب ہیں، وہی لوگ کہہ رہے ہیں ہم ان کی بات کریں تو آپ کو لگ جاتی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ ان سے پوچھیں آپ کو کس نے خبر دی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو اس میں تو کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ کنٹرول ٹاور تو کب سے چاہ رہا ہے کہ وسیم اکرم پلس کی چھٹی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ بھی آپ کو مختلف حوالوں سے فیور کر رہے ہیں، وہی لوگ آپ کو وسیم اکرم پلس کے سلسلے میں فیور نہیں کرتے، وہ آپ پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب کیا ہو اس میں نا، بڑی ایک امپورٹنٹ بات تحریک عدم اعتماد کب لانی ہے، کہاں لانی ہے؟ تو بلاول صاحب نے کہا کل کی میڈیا ٹاک میں، یعنی پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بڑا ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا، اور وہ سٹیٹمنٹ ظاہر مریم نواز صاحبہ نے دیا، اور تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ظاہر نواز شریف صاحب یا نون لیگ کا بھی یہی ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کسی ان کے بندے، نام انہوں نے نہیں لیا لیکن پھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لا کے یہ امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس سے اگلا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس سے امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ان کا اپنا بندہ لا کے ہم پھر سے اسی کو بٹھا دیں تو یہ کیسی تبدیلی ہوگی؟ یہ تو کوئی تبدیلی نہ ہوئی کہ آپ ایک کو اٹھائیں وسیم اکرم پلس کو اور ان کا دوسرا، تو اگر وسیم اکرم پلس سے کسی کو کوئی ہے مسئلہ تو پھر تو مسئلہ یہی ہے نا کہ پھر تو ان کا دوسرا اپنا بندہ، اب اپنے بندے سے یہی مراد ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب کو بٹھا۔ اچھا ویسے راجہ بشارت صاحب کا جو کہا گیا نا، اس میں میں نے پہلے ویڈیو میں بھی کہا تھا، راجہ بشارت صاحب اس وقت تو پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن ان کی جو دیرینہ تعلق ہے نا، بہت ہی دیرینہ تعلق، وہ کاف لیگ کے ساتھ ہے، وہ چودھری برادران کے ساتھ ہے، وہ کاف لیگ کے ممبر بھی رہے، مشرف کے زمانے میں بھی، مشرف صاحب کے زمانے میں بھی، اس کے بعد تک بھی، یہ ابھی انتخابات سے کچھ روز پہلے تک، لیکن اب جو ان کی قربتیں ہیں وہی چودھری صاحبان کے ساتھ ہیں۔ تو راجہ بشارت صاحب کے بننے پر چودھری صاحبان صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اس وقت بن سکتے ہیں کہ اگر بالفرض کے اپوزیشن والے سارے، مریم نواز صاحبہ کے اس سٹیٹمنٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پی ڈی ایم کے اندر بھی کچھ، آپ اس کو رفٹ کہہ لیں، اختلاف رائے کہہ لیں، اختلاف کہہ لیں، کچھ بھی، ان کا اصولی موقف کہہ لیں، میں اس اصولی موقف سے بالکل متفق ہوں کہ آپ ایک کو ہٹا کے دوسرا انہی کا بٹھا دیں تو پھر تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ٹھیک کہہ رہی نا۔ ایک بات جو انہوں نے سب سے اہم بیان دیا، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت، کل کہہ رہی تھی کہ اس وقت پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑی تعداد ایم پی ایز کی بھی، ایم این ایز کی بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اب اس سے کیا اشارہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ویری ویری امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ، یہ بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ تھا۔ اگر پی ٹی آئی کے بہت سارے ایم پی ایز ان سے رابطے میں ہوں، ایک اوور ویلمنگ تعداد ہو، بہت بڑی تعداد ہو، اور ظاہر ہے وہ رابطہ تو وہی ہے کہ جناب آپ اگلے الیکشن میں ٹکٹس ہمیں دیا۔ بہت سارے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ کنٹرول ٹاور کے ہاتھ سے بھی نکل رہی ہیں۔ جی ہاں، وہ زمانہ تھا جب لوگ کہتے تھے کہ جناب آپ دیکھیں جیسے نواز شریف صاحب نے ان کو نام لے کے دیوار سے لگایا تو کہہ رہے تھے انہوں نے اپنی سیاست کو ختم کیا۔ اب وہی انہی کی سیاست ہے جو لوگ انہی کے ٹکٹ مانگ رہے ہیں، یہ والی صورتحال ہے۔ اب کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی بھی جو پالیسیاں کچھ کامیاب ہوئی ہیں تو یہ اسی بنیاد پہ ہوئی ہیں کہ ان کو دیوار سے لگایا تھا نواز شریف صاحب نے تاکہ وہ ڈیفینسو پہ آ گئے تھے۔ اس وجہ سے یہ بھی ساری صورتحال اس حد تک کچھ پی ڈی ایم تگڑی ہو گئی ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن سے پہلے تو یوں سمجھ لیں پی ڈی ایم بہت دب کے رہ گئی تھی، اس کے بہت ساری چیزیں اب ان میں ایک نئی جان پڑ گئی ہے۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے کہ بہت سارے ایم پی ایز ہم سے رابطے میں ہیں،
मरियम नवाज साहबा का और पीटीआई के एमपीएज, एमएनएज भी और एमपीएज, और अगर इन एमपीएज की तादाद 2 दर्जन से ज़्यादा हो गई या 3 दर्जन और इस तरीके से हो गई, जो कि वो कह रही हैं कि इतने हैं हमारे पास राब्ते में हैं, और वो कहते हैं कि आप सपोर्ट करें, उन्होंने तो हुकूमत को उठा के फेंक देना है। और अगर वो सपोर्ट इसी बुनियाद पे करें कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और ये लोग जनाब रिज़ाइन कर रहे हैं, भले वो ज़िमनी करा दें, ज़िमनी का आपको पता है इनको ज़िमनी में क्या हशर होना है, जो हशर हुआ है पीटीआई का, और वो अगर रिज़ाइन करें तो ये तो धड़ाम से गिर जाएगी। और अगर रिज़ाइन करके ज़िमनी में दोबारा आ जाएं, या अगर अदम इतमाद करके जनाब वो डिसक्वालीफाई हो जाएं, डिसक्वालीफाई तो डिसीट होता है बेसिकली, वो डिसीट हो जाएं, तो फिर उसके बाद तो आपको पता है कि वो डिसीट हो के दोबारा जब अगर उन्होंने ऐसी को प्लानिंग कर ली कि उन एमपीएस को देखा कि इस इलाके में इनको दोबारा नून का टिकट देना चाहिए, और अगर उन्होंने दिया और कोई 2-3 दर्जन लोग हुए तो फिर क्या होगा। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मज़ीद भी फर्दर कहते हैं कि 2 से 3 हफ्ते में बहुत कुछ खुल जाएगा जस्ट आफ्टर सेनेट इलेक्शन, और फिर डस्का भी है, वो भी आ रहा है, और लॉन्ग मार्च भी आ रहा है, और उसके बाद जनाब पंजाब में क्या दंगल लगने जा रहा है, इस पे बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।